السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے وضو کو توڑنے والی چیزیں بھی پڑھ لی ہیں۔ غسل کیسے فرض ہوتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ سارا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نماز کی طرف چلتے ہیں کہ نماز کے لیے کن کن چیزوں کا ضروری ہونا ہے۔ تو نماز سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم وضو بھی کر لیں گے، غسل بھی کر لیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے، نجاستوں سے پاک ہو جائیں گے، پاک صاف ہو کر جب ہم آ جائیں گے تو اس کے بعد نماز کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط میں سے ایک بھی شرائط ہم پوری نہ کر سکے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کی وہ بتاتے ہیں کہ درج ذیل شرائط ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں طہارت، پاک ہونا۔ اس کے 3 اجزاء ہیں، یعنی بدن کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ ہم نماز پڑھنی وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اس کے بعد نمازی کا لباس یعنی اس کے کپڑے بھی پاک ہو۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ستر عورت یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا ڈھانپنا یعنی فرض ہے، ضروری ہے، جس کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ وہ مرد کے لیے کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا اس کا جسم کپڑوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہو۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو، استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے تو ہم نے مغرب کی نماز کا کام شروع کر لیا ہے، یہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں وقت والی نماز ہو، نماز کو اس کے وقت کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں نیت کرنا، دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، تو نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ نماز کی کچھ شرائط تھی۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرائط نہ ہم میں پائی گئی، ہم اس کا مثال کے طور پہ اس پر پورے نہ اتر سکے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو بس یہ نماز کی شرائط پر تھی۔ تو آئندہ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔